ارشاد فرماتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھے آپ لوگوں کا دکھلاوا نہیں چاہیے کہ جو آپ لوگ آ کے دکھلاوا کرتے ہو عبادت کے اندر ہو چاہے کسی بھی چیز کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کا آپ کو دکھلاوے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ خالص نیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک بہت پہاڑ کے برابر ہو، مگر اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اخلاص یہ نہیں کہ ایک مہینے ہم نے عبادت کی، ہماری عبادت کے اندر اخلاص آ گیا، نہیں۔ اخلاص تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کر لیا جائے، یہی تقویٰ ہے اور یہی اخلاص ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مہینے ہم عبادت کریں اس کے بعد عبادت کا کوئی پتہ نہیں، ایک مہینے ہم نمازیں پڑھیں اس کے بعد نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، ایک مہینے ہم قرآن پڑھیں اس کے بعد قرآن کا پتہ نہیں، ایک مہینہ کے اندر ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد پورے سال ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے نیکی بھی کرنی ہے۔ یہ تقویٰ نہیں، یہ اخلاص نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جو ہمیشگی کا ہو وہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے کہ جو ہمیشگی پر مبنی ہو، صرف ایک مہینے دو مہینے پر مبنی نہ ہو، ہمیشگی پر مبنی ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی کم کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کو جو تم قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت نہیں چاہیے ہوتا، جو تم اعمال کا دکھلاوا کر رہے ہوتے ہو وہ نہیں چاہیے ہوتا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کو کیا چاہیے ہوتا؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مجھے جو چاہیے جو تمہارے دل میں ہے، کہ تم کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی جستجو کے ساتھ، کتنے لگاؤ کے ساتھ میری بارگاہ الہی میں آئے، یہ مجھے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری صورتیں نہیں چاہیے، تمہاری شکلیں نہیں چاہیے کہ یہ کتنا خوبصورت بن کے آیا ہے، یہ نہا دھو کے آیا ہے، یہ کنگھی کر کے آیا ہے، اس نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا، صورتیں نہیں چاہیے۔ ولیکن نہ ہی تمہارا مال چاہیے کہ یہ کتنا خرچ کر رہا ہے دکھلاوے کے طور پر، کہ میں لوگوں کو دکھلا رہا ہوں کہ میں نے اس ماہ کے اندر میں نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا غریبوں کو دے دیا، اپنی مشہوری کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ تصویریں پھینک رہا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ دے دیا، میں نے فلاں کو یہ دے دیا۔ نہ تمہاری صورتیں چاہیے نہ ہی تمہارا مال چاہیے۔ کیا چاہیے اللہ رب العالمین کو؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ مگر اللہ رب العالمین جو چیز تمہارے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیز تم سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں تمہیں تلقین کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ تمہارا دل کس طرف ہے، تم کس دل کے ساتھ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے ہو، تم کس دل کے ساتھ اس اعمال کو کر رہے ہو، تم کس خلوص کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں آئے ہو، تم کس خلوص کے ساتھ اس کا قرآن کو، اس کے کلام کو پڑھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، یہ چاہیے رب العالمین۔ وَأَعْمَالِكُمْ، ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ تم کتنا عمل کرتے ہو۔ قرآن پڑھا تم نے پورا رمضان المبارک میں، تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر کتنے قرآن مجید ختم ہوئے ہوں گے، ہر مسجد کے اندر قرآن مجید ختم ہوا ہے۔ کون سی مسجد ایسی تھی جہاں پہ قرآن مجید کی تکمیل نہ ہوئی ہو؟ مگر میرا صرف ایک
چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال کہ ہم نے پورا قرآن مجید پڑھا مگر اس قرآن مجید کے اوپر کتنا عمل کیا؟ کتنی آیتیں ایسی تھی جو ہم سمجھ کے پڑھے؟ کتنی آیتیں ایسی تھی جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس کی ثواب کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں، ثواب اس کا برحق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تم قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف کے اوپر بھی 10 نیکیاں، لام کے اوپر بھی 10 نیکیاں اور میم کے اوپر بھی 10 نیکیاں، تو الف لام میم پہ کتنی بنی؟ 30۔ ثواب کے اوپر میں شک نہیں کر رہا، مگر جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے قرآن مجید ہم پر نازل کیا گیا ہم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ قرآن مجید کتنے مقامات پر ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اتقوا۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اے وہ لوگو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کی بارگاہ الہی میں ڈرتے بھی ہو۔ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا اور ہم کس چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے؟ ہم فرعون کی آیت آتی ہے اس کے اوپر بھی ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، عذاب العلیم آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، عذاب الجحیم آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اعد اللہ عذابا علیما، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اتنا دردناک عذاب تیار کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں تیار کیا، کس وجہ سے تیار کیا، کس بنا پر تیار کیا۔ ہم کہتے ہیں پڑھ لیا قرآن مجید، ٹھیک ہے پڑھ لیا، عربی میں پڑھ لیا کافی ہے۔ تو عربی میں پڑھنا اگر کافی ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج پوری امت مسلمہ میں آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ کہ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں کر ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے۔ آج فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی برما پر ظلم کیا جا رہا تھا، کبھی کسی اور مسلمان ممالک پر ظلم کیا جا رہا تھا، مگر ہم ہیں کہ جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم تو غور و فکر قرآن مجید میں کرتے ہی نہیں ہو۔ قرآن مجید کو تو نازل اس وجہ سے کیا گیا تاکہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، مگر تم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تم اپنی بس اسی مستی کے اندر مگن ہو گئے، ہمیں اپنا لینا دے رہا ہے، دنیا سے ہمارا کوئی لینا دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ام علی قلوب اقفالها، تو ظاہر بات تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اور اسی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔